جو میری دو بہنیں ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر عائلہ، ڈاکٹر یاسمین، نور بھائی، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کچھ الفاظ ان ستاروں کے لیے جو ہمارے ملک کا تاریخ ہے. کل میں نے عالمگیر بھائی کو سنا، واقعی دل جو ہے وہ باغ باغ ہو گیا. اتنی خوبصورت پرفارمنس، اور میں ان کا بچپن سے دیوانہ ہوں. جب یہ پی سی ایچ ایس میں اور جب پرائیویٹ پروگرام ہوا کرتے تھے، نہیں یہ تھوڑے سے مجھ سے بڑے تھے. میری داڑھی پہ نہ جائیں، اس کے پیچھے بھی ایک جاوید نظر آتا ہے. ہم لوگ خوش قسمت ہیں سب جو یہاں موجود ہیں کہ آج فن اور ثقافت کے وہ ستارے جو ہمارے ملک کی تاریخ ہے ہمارے سامنے ہیں. اور عالمگیر بھائی نے گٹارسٹ سے شروع کیا، گلوکار، سانگ رائٹر، کمپوزر، پاپ میوزک کے پائنیئر. شروع میں جو پروگرام کیے جو مجھے یاد ہے سہیل رانا صاحب کے ساتھ. بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے میں نے جو پرفارمنس کی اتنی جو اچھی ہوئی ہے، اس میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے. اس میں آپ لوگ جو اپریشیٹ کر رہے تھے، کلیپ کر رہے تھے، میرے ساتھ گا رہے تھے، وہ جو ہے نا میرا جو انرجی کو ڈبل کر دیا تھا. تو اس میں آپ لوگ شامل ہیں. تو تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے میرا ایک میں نظم سننا چاہتا ہوں. سوچیں میں ایک تو بنگالی علامہ اقبال کا سارے تو میرے سر کے اوپر سے گزر جائے گا. میں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک نکالا، اور وہ اس کے جو عنوان ہے حقیقت حسن. جو آج اتنے حسن یہاں ہیں ان کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں سارے حسنوں کو. خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں مجھے کیوں نہ تو نے لازوال کیا. کیا بات، کیا بات. ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز آدم کا فسانہ ہے دنیا. واہ واہ. ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، واہ واہ. ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی حسین حقیقت ہے زوال ہے جس واہ واہ. کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی. سحر نے تارے سے سن کر سنا دی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو. کیا بات. بھر آئے پھوٹ کے آنسو، بھر آئے پھوٹ کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے. چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا 100 گوار گیا. میرا فین بھی تھا اور اتنا اچھا دوست بھی تھا، اور مجھے ہمیشہ آ کے کہتے تھے کہ عالم بھائی آپ نے اپنے گانے اتنے دفعہ نہیں گائے ہوں گے جتنے میں نے گائے. ایسے ہی اتنا مجھے پیار کرتا تھا. تو ایک دن آئے جب کراچی میں تھا، میں گھر پہ آئے، مجھے کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں. میں نے کہا کہاں کیا، بس آپ بیٹھیں، کچھ نہیں کہہ رہے مجھے. میں نے کہا آپ بیٹھیں. میں بیٹھ گیا، لے گئے مجھے اسٹوڈیو ریکارڈنگ. تو وہ کہتے کہ ایک نعت آپ نے میرے ساتھ کہنا. تو اس کا خواہش تھا کہ کچھ نہ کچھ میرے ساتھ وہ ایک کچھ ریکارڈ میں دونوں ساتھ مل کے کریں. اس کا وہ ڈریم تھا، وہ کیا. اور اس کے کچھ مہینے بعد میں نے وہ I got the sad news about him. مجھے بہت تکلیف ہوئی وہ سن کے. پھر انہوں ویڈیو بھی کرنا چاہ رہے تھے اسی نعت کا، تو وہ کر نہیں پائے اس لیے کہ میں نہیں تھا. تو انہوں نے جہاں میری آواز آتی تو پھر وہاں کچھ سینری دکھاتے ہیں. پھر وہ جب وہ کر رہے ہوتے تو وہ ہوتے ہیں جنید اس میں.
تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا. میں 2 لائن سناتا ہوں اسی نعت کا. اے رسول بھولے نہ کبھی تیری رحمت کی عطا تیری چاہت جو ملی تیری رحمت کی عطا تیری چاہت جو ملی. سارے شہر میں سارے نبیوں میں ہے میرا نبی. سارے نبیوں میں ہے میرا نبی. محشر میں جو ملے کہے امتی امتی. اے رسول بھولے نہ کبھی تیری رحمت کی عطا تیری چاہت جو ملی تیری رحمت کی عطا تیری چاہت جو. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں آغاز کہاں سے کروں، مگر سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے رب عظیم کا کہ جس نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ آج اس پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے ہوئے. آپ تھوڑا سا سائڈ پر جب میں بیک نہیں جا رہی تھی. اور میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے آج موقع ملا ایک تو اس ادارے کے ساتھ جو میری ایسوسیشن ہے. شاید آپ مجھ سے بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں کہ گزشتہ 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. میں شوکت خانم کے ساتھ منسلک ہوں. جو کچھ بھی آپ سب لوگ کر رہے ہیں یا ہم لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ در حقیقت ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں کر رہے. ہم سب لوگ بہت مطلبی ہیں. ہم سب لوگ رب کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اور جو رب کے ساتھ کاروبار کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. تو ہم میں سے کوئی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کر رہا. اس بنا پر اس محفل میں ان تمام خوبصورت شخصیات کی موجودگی میں خاص طور پہ اگر میں ٹیلی ویژن اسکرین کی بات کروں تو ہماری لیونگ لیجنڈ عظمیٰ گیلانی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. اگر میں سنگنگ کی بات کروں تو عالمگیر صاحب کسی تاریخ کے جن کی صدائیں اور جن کے الفاظ جب بھی ہمارے کانوں میں آتے ہیں گونجتے ہیں یقین کیجئے کہ نہ صرف کانوں کو بلکہ روح کو بھی معطر کر دیتے ہیں. کچھ بھی کہنے سے پہلے میں آپ سب کا ایک تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ آپ سب لوگوں نے اپنا ٹائم دیا کیونکہ وقت بہت قیمتی چیز ہے. اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں کیونکہ وہ جاوید اختر صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ وقت کیا ہے. یہ کیا ہے آخر جو مسلسل گزر رہا ہے. یہ جب نہ گزرا تھا تب کہاں تھا کہیں تو ہوگا. گزر گیا ہے تو اب کہاں ہے کہیں تو ہوگا. کہاں سے آیا کدھر گیا یہ کب سے کب تک کا سلسلہ. یہ وقت کیا ہے. تو یہ وقت مجھے لگتا ہے کہ بہت خاص ہے جس کی وجہ سے ہم سب اکٹھے ہوئے یہاں پر. آپ سب لوگ بہت محنت سے اپنے اپنے گھروں کا سلسلہ چلاتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی ایسا کام آ جائے اور اس میں بھی بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ جیسے عظیم لوگوں کی عظمت کو میں جتنا سراہوں اتنا ہی کم ہے. آپ سب لوگوں کی محبت کا آپ کی چاہت کا آپ کی کنٹریبیوشن کا بہت بہت شکریہ. کل ہم سے پہلے کچھ تھے آج ہم موجود ہیں. آنے والا وقت کسی اور کا ہوگا مگر جو بھی اس دنیا میں اپنے اپنے حصے کا اچھا کام اچھا بیج بول کر جائے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا اخلاق بہتر کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم صرف محبت دینا شروع کرتے ہیں اور خود سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ محبت سب سے پہلے تہذیب سکھاتی ہے. جب آپ دوسروں کو عزت دار بنانا چاہتے ہیں تو تبھی آپ بنا سکتے ہیں جب آپ خود عزت دار ہوتے ہیں کیونکہ ایک عزت دار ہی دوسروں کو عزت دینے کا طریقہ جانتا ہے. تو آپ لوگوں نے جس طرح محبت سے ہماری یہ ہوسٹ عائلہ خان صاحبہ نور صاحب ان سب لوگوں کی اور یاسمین صاحبہ
آپ سب لوگوں کی جتنی تعریف کروں کم. بہت شکریہ کہ اس اپنے وطن سے دور آپ نے ایک منی پاکستان یہاں بنا دیا, اور جس طرح سے آپ نے یہ گلدستہ سجایا ہے, یہ تمام لوگ, آئی تھنک کہ آپ کی خوشبو ہے جس کی وجہ سے یہ آج بھی پاکستان کے اندر چاہے بہت آلودگی ہے, مگر یقین کیجئے کہ آپ لوگوں کی محبت کی خوشبو کی وجہ سے ہمارے وطن کی فضائیں آج بھی معطر ہیں. کوئی اس کو جتنی بھی کوشش کر لے وہ اس کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتا جب تک رب کائنات کی ذات ہمارے ساتھ ہے. اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ شوکت خانم کے لیے جس انداز سے بھی جیسے بھی اپنی بساط کے مطابق آپ لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں, اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیے گا, بس یہ سوچ کر کہ یہ ہم صرف ایک عمران خان کے لیے نہیں, یہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ہمارا رب کہتا ہے نا کہ حقوق اللہ کی کوئی کوتاہی ہوگی تو معافی دے دوں گا, حقوق العباد کی کوئی کوتاہی ہوگی تو میں معافی نہیں دوں گا جب تک وہ نہیں دیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم لوگ صحت مند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ اوپر کر رکھا ہے, تو وہ لوگ جن سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں, ہمارا ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کے لیے آپ ڈونیشن دیتے ہیں احساس کا رشتہ ہے, انسانیت کا رشتہ ہے. بس اسی رشتے کے تحت آپ سب سے التجا کروں گی کہ اس احساس کو, اس خوشبو کو قائم و دائم رکھیے. خدا تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسا کام کریں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی نہ صرف اپنی نسلوں کے لیے بلکہ ملک و قوم کے لیے عزت اور فخر کا باعث ہوں. بہت شکریہ. Jita, thank you very much. Bahut shukriya for the kind introduction, and thank you Dr. Ayla and Dr. Yasmeen and Usma auntie, can I call you? Yeah. What should I call you? Chale. Thank you to Amma for arranging this very beautiful gathering, mashallah. And thank you to our all the 3 stars, mashallah, Ms. Reema, Amma obviously, and Alamgir Saab. That's great to see you here. میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو کراچی ہاسپٹل کے بارے میں بتاؤں گا بیکاز دیٹ از دا مین پرپز رائٹ ناؤ جس کے لیے ہم یہ ایونٹس کر رہے ہیں. سو کراچی ہاسپٹل کا آپ لوگ جب 24 کو ایونٹ میں آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگ سب آئیں گے ایم پریٹی شیور, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو گرے اسٹرکچر ہے یا ڈھانچہ جس کو کہتے ہیں وہ بن چکا ہے. اس وقت فنیشنگ ٹچز جو ہے وہ اس پہ چل رہی ہیں. فنیشنگ ٹچز کے لیے obviously we need a lot of support, we need a lot of donation, continuous donation, because as you know اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ کافی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. ڈالر ریٹ فلکچویشنز آر ٹیریبل. ہر روز ایک جمپ ملتی ہے 10 روپے کی, 20 روپے کی, 5 روپے کی. سو یو نو ونس یو فگرڈ آؤٹ کہ جی یہ اتنے کی مشین آئے گی تو پتہ چلتا ہے اگلے دن وہ مشین جو ہے وہ یو نو اور زیادہ مہنگی ہو گئی ہوتی ہے. دوسرا امپورٹ کے لیے جو ہمیں پوری جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ایشوز ہیں, ناٹ جسٹ کہ بیکاز آف شوکت خانم یا بیکاز آف عمران خان اور اینی تھنگ, اٹس جسٹ دیٹ کہ گورنمنٹ کے ریسٹرکشنز ہیں جس کی وجہ سے کافی پرابلمز ہیں. ایل سیز وغیرہ جو کھولنی ہوتی ہیں جس کے لیے امپورٹ پروسیس کے لیے, پھر جب وہ کھل جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ پیسے ٹرانسفر کرنا اور پھر وہاں سے جب وہ چلتا ہے اور جب پھر وہ یہاں پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے, پھر کسٹم کلیئرنس, ملٹیپل ڈفرینٹ تھنگس دیٹ گو آن. تو اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ لاہور اور پشاور کا اسپتال جو ہیں وہ چل رہے ہیں کنٹینیوسلی, اینڈ شروع سے ابھی تک وی مینٹینڈ کہ 75% جو ہمارے پیشنٹس ہیں وہ کمپلیٹلی فری آف چارج ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اینڈ ایک فگر جو میرے ذہن میں جو میں اس دن بھی دکھاؤں گا آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. اس وقت تک سنس دا انسیپشن ان 1994 1007 million Australian dollars have been spent on treating these So this number of 75%, this continues and we've maintained that since the beginning, and this doesn't go down, we make sure. تو یہ چیز کو مینٹین کرنا اور پھر اس کے ساتھ obviously there is a lot of staff جس کی سیلریز ہیں, 2 ہسپتال ہیں ان کو چلانا اور پھر کراچی ہاسپٹل کو بنانا. So it's a huge ask. That's why we need all the support and all the effort that all of you are putting in, mashallah, and we need your continuous support. جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے کراچی ہسپتال کو کھڑا کرنے کی اور اس کو چلانے کے لیے وہ 172 million Australian dollars ہے.
جس میں کنسٹرکشن بھی شامل ہے اور اکوپمنٹ کی پرچیز وغیرہ وہ سب بھی شامل ہے. تو obviously it's a huge amount, but you know, like ہم ہمیشہ کہتے ہیں, شروع سے کہتے آئے ہیں, اور ابھی بھی this is something that we've been discussing and we've been requesting and we've been asking people, and I'm sure you're going to hear that on the event as well, is that کہ چھوٹا چھوٹا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو ایون چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس بھی اگر آپ دے سکیں ایوری ڈے فرام یور لائف, فرام یور پاکٹس, you know, $10, $20, $15, جتنا آپ دے سکیں. I mean everything contributes, and جتنا آپ کرتے جائیں گے, you know, monthly, yearly, it becomes a huge amount for this cause. تو کراچی ہاسپٹل کا جو اس وقت ہے, اگر لوکیشن میں آپ کو بتانا چاہوں تو دیٹ از جو سپر ہائی وے جس کو کہتے تھے پہلے, اب اس کو M9 کہتے ہیں, موٹر وے, جو کراچی سے حیدرآباد موٹر وے جاتا ہے, اس کے اوپر کوئی اباؤٹ 60 کلومیٹرز آؤٹ آف کراچی ٹورڈز حیدرآباد بحریہ ٹاؤن آتا ہے پہلے لیفٹ سائڈ پہ, اینڈ دین آن دا رائٹ سائڈ یو سی DHS سٹی. DHS سٹی میں آپ کو مین ہائی وے سے ہی اوپر چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر آپ کو ایک بڑی سی بلڈنگ نظر آئے گی, وچ از شوکت خانم ہاسپٹل بیسکلی. دیٹ از بینگ بلڈ, دیٹس دا اونلی بلڈنگ رائٹ ناؤ, میجر ون, جو کہ وہاں DHS سٹی میں موجود ہے. اینڈ ایک اور چیز جو وہاں پہ ہم نے شروع کر دی ہے, وچ از کالڈ واک ان کلینک. اس کا آپریشن ہم نے وہاں اسٹارٹ کر دیا. واک ان کلینک از بیسکلی ہمارا ایک انٹیک روٹ ہوتا ہے جس کے تھرو پیشنٹس آتے ہیں, ان کا فری ایویلویشن ہوتا ہے, ان کی رپورٹس وغیرہ وہ لے کے آتے ہیں, ان کو کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اینڈ اف دے فلفل دا کرائٹیریا دیٹ ایگزسٹ ایٹ دیٹ ٹائم پوائنٹ ان ٹائم, تو ان کو ہم انڈکٹ کر لیتے ہیں سسٹم کے اندر ٹو گیو دیم فری ٹریٹمنٹ اینڈ آل دیٹ. سو وہ وہاں پہ فنکشنل ہو گئی ہے کراچی کی جو مین ہاسپٹل سائٹ ہے. اینڈ دس واز ون وے آف میکنگ شیور کہ پیپل نو اباؤٹ دس پلیس اینڈ دیٹ دا کراچی ہاسپٹل ایگزسٹ, اینڈ دیٹ, یو نو, وی آر موونگ ٹورڈز کمپلیٹنگ دیٹ.